ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے پوری دنیا کی دیگر مذاہب کا، وہ تو آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ اس قدر نفرتیں، اس قدر دشمنیاں، اس قدر آفتیں، اس قدر حملے کہ انسانیت بھی شرمسار ہو رہی ہے، اور اس کو ایک قسم کی اللہ کی جانب سے مسلمانوں پر نازل ہونے والی آزمائش ہی کا آپ نام دے سکتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ مسلمان آپسی مسلقی فرقہ بندی سے باز نہیں آتا، اس کو الگ الگ بہانوں سے مارا جا رہا ہے، اور کیا ہے اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یہ خبر میں اس لیے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں بھیونڈی کے قریب واقع ڈومبی ویلی کے کھونی گاؤں کی مسجد میں صرف مقامی مسلمانوں کو ہی نماز ادا کرنے پر زور دیا گیا، جبکہ گاؤں کے باہر کے مسلمانوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیا آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلمان کہیں گے؟ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ دنیا کے دوسرے کنارے میں مسجد بنانے کو ثواب محسوس کرتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ہی مسجد میں دوسروں کو نماز کرنے سے روک رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی بول رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق گاؤں میں جنسی و دیگر جرائم کے بڑھتے واقعات کو دیکھتے ہوئے کھونی گاؤں کے لوگوں نے باہر سے آنے والے مسلمانوں کو گاؤں کے قریب مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ منمانی پابندی سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر کو دیکھتے ہوئے علاقے میں پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کئی سالوں سے جمعہ کے موقع پر قریبی علاقوں کے مسلمان کھونی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے آیا کرتے تھے، تاہم گزشتہ روز کھونی گاؤں کے افراد نے باہر سے آنے والے مسلمانوں کو روک دیا اور کہا کہ انہیں یہاں کی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن باہر کے مسلمان یہاں نہیں آ سکتے۔ گاؤں والوں نے دیگر علاقوں کے مسلمانوں پر بنگلہ دیشی ہونے کا الزام عائد کرتے ان کی گاؤں میں پابندی کو جائز قرار دیا اور گاؤں کی سیکورٹی کا حوالہ دیا ہے۔ اب اس پر میں کیا تبصرہ کروں، کیا آپ کو بتاؤں، کس طرح کے الگ الگ طرح کے بہانے سامنے لائے جاتے ہیں۔ جرائم کے بہانے لوگوں کو نماز ادا کرنے سے روکنا ہے، کہاں تک جو ہے جائز ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت سنبھل ایسے حکومت کی زد میں ہے، جب سے وہاں پر سنبھل جامع مسجد کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس شہر کو جس طرح سے نشانے پر لیا جا رہا ہے، وجہ اس کی ہے کہ یہاں پہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام دشمنی، مسلم دشمنی نکالی جا رہی ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مسجد کے سامنے تو جو ہے یہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے پولیس چوکی، اور اس کی بنیاد رکھے جاتے وقت کس طرح سے پوجا پاٹ کیا گیا، مبینہ طور پر کس طرح کا پیغام دینے کی کوششیں ہوئیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب خبر آ رہا ہے کہ سنبھل کے حساس علاقوں کے علاوہ برق کے گھر کے سامنے بھی پولیس چوکی بنائی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سنبھل کے تمام حساس علاقوں کو نظروں میں رکھنے کے لیے اس طرح کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ پولیس چوکی کا نام ستیہ ورت ہے۔
جامع مسجد کے سامنے جو گراؤنڈ میں بنائی گئی تھی مسجد، اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ ستیہ ورت۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ستیہ یگ میں سنبھل کی ستیہ ورت نگر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب یہ ستیہ یگ کب دیکھا، کس نے دیکھا، کیا دیکھا، پتہ نہیں ہے۔ قدیم کتابوں میں سنبھل کا ذکر صرف ستیہ ورت نگر کے نام سے ملتا ہے۔ سنبھل کی جامع مسجد کے نزدیک کوٹگاروی علاقے میں پولیس چوکی بنائی جا رہی ہے اور 1100 مربع اراضی پر تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور اب جو ہے برق کے گھر کے سامنے بھی پولیس چوکی بنائے جانے کی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سنبھل میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو ایک انصاف پسند ہندو بھی قبول نہیں کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس خبروں پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ ادھر بنارس ہندو یونیورسٹی سے خبر آ رہی ہے ناظرین گرامی کہ 2 خواتین سمیت 13 افراد کو ایک تقریب منعقد کرنے کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا، جس میں یونیورسٹی کیمپس میں منسمرتی کی ایک کاپی کو مبینہ طور پر نظر آتش کرنے کا ان لوگوں پر الزام لگایا گیا ہے۔ 25 دسمبر کو طلباء نے BHU کیمپس کے RTC فیکلٹی چوراہے پر ڈاکٹر BR امبیڈکر کی اسی تاریخ کو 1927 میں منسمرتی کو جلائے جانے کی یاد میں پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ تاہم یونیورسٹی کے سیکورٹی اہلکار نے انہیں فوری طور پر روک دیا، جس کے نتیجے میں جھگڑا ہوا اور بالآخر پولیس نے ان کو حراست میں لیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ سیکورٹی گارڈ نے اپنی شکایت میں الزام لگایا ہے کہ طلباء نے ان پر حملہ کیا، املاک کی توڑ پھوڑ کی، سرکاری فرائض میں رکاوٹ ڈالی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات ہے امبیڈکر کے فالوورز جو ہے وہ دلت طبقے سے ہوتے ہیں، پچھڑے طبقے سے ہوتے ہیں، ایسے میں ان کے خلاف معاملہ درج کر کے کس طرح سے ان کو پڑھائی سے دور کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے۔ ناظرین گرامی، دلی اور آس پاس کے علاقوں کے لیے 30 دسمبر میں بس کی خدمات متاثر ہونے والی ہیں۔ دودھ اور سبزی بھی بڑی مشکل سے ملے گا، کیونکہ کسانوں نے پنجاب بند کا اعلان کر دیا ہے۔ دلی اور آس پاس کے علاقوں میں ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے راستے ان ساری چیزوں کی جو ہے پوری وہاں پر فراہم کی جاتی ہے۔ کسان تنظیموں کے رہنماؤں کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پیر کو صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک سڑک اور ریلوں کی آمد و رفت ٹھپ رہے گی۔ یہ فیصلہ 3 دن پہلے ہی کھنوری بارڈر پر کسان تنظیموں کی بھی میٹنگ میں لیا گیا ہے۔ 30 دسمبر کو پورا پنجاب بند کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور تحریک کو سنجیدگی سے نہ لینے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کی جانب سے اس وجہ سے یہ بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کسانوں کی جانب سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کل بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر طیاروں میں یا تو دیری ہونے کے بارے میں یا پھر جس طرح سے بڑے پیمانے پر حادثات پیش آ رہے ہیں، اور ادھر 1 مہینے کے اندر کتنے بڑے بڑے حادثے پیش آئے، اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تقریباً 100 مسافر 16 گھنٹے تک پھنسے رہے۔ 16 گھنٹے مطلب سمجھتے ہیں 1 دن کے لیے کچھ ہی پل، کچھ ہی گھنٹے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافروں کو استنبول جانے والی فلائٹ میں سفر کرنا تھا، لیکن ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ سے پرواز میں تاخیر ہو گئی۔ بعد میں انڈیگو نے مسافروں کو ہوئی اس پریشانی کے لیے معافی مانگی۔ فلائٹ نمبر 6E17 صبح 6:55 پر استنبول کے لیے پرواز بھرنے والی تھی۔ بعد میں ایئر لائنس نے اعلان کیا کہ ایک دوسرا طیارہ 11 بجے پرواز بھرے گا۔ ایئر لائنس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری پرواز 6E17 جو ممبئی سے استنبول جانے والی تھی، ٹیکنیکی وجوہات سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ بیان میں آگے کہا گیا بدقسمتی سے مسئلے کو حل کرنے اسے منزل مقصود تک بھیجنے کی ہماری تمام کوششوں کے باوجود بالآخر پرواز منسوخ کرنی پڑی ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے پروازوں میں اور طیاروں میں اس وقت پیش آنے والے حالات کس قدر بھیانک ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ جیسے آذربائیجان میں ابھی کچھ دن پہلے جس طرح سے جو ہے حادثہ پیش آیا، جبکہ روس نے ہی اس پر حملہ کیا تھا، پوتین نے اپنی غلطی کے لیے معافی بھی مانگ لی ہے، اس سلسلے میں خبر آ رہی ہے۔ بدھ یعنی 25 دسمبر 2024 کو قزاقستان کے شہر اکتاؤ کے پاس آذربائیجان کا طیارہ خوفناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارے نے جنوبی روس سے اپنی سمت تبدیل کی تھی۔ یہاں روس کو یوکرینی ڈرونز کے حملے کی اطلاع ملی تھی، پھر روسی میزائل ڈیفنس سسٹم نے طیارے کو اپنے میزائل کا نشانہ بنایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ غلطی سے آذربائیجان کے طیارے کو ہدف بنایا گیا، جس سے کئی جانیں تلف ہوئیں۔ روس کے کرملن کے مطابق اس وقت گروزنی میں یوکرین کے ڈرون حملے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ حملہ کیا، اور یہ حملہ براہ راست اس وقت جو ہے اس طیارے کو جا لگا تھا، اور اس نے معافی بھی مانگ لی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کتنی جانیں گئیں، اس میں 28 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ طیارہ کسی پرندے سے ٹکر کا نہیں بلکہ روسی حملے کا شکار ہوا تھا، جبکہ بتایا جا رہا تھا اس وقت کہ کسی پرندے سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ابھی حال ہی میں جنوبی کوریا میں جو آج پیش آیا ہے، ابھی یہ تازہ خبر ہے جو کل رات پیش آئی، اور اس وقت اس کی اموات کی تعداد جنوبی کوریا میں جو خوفناک طیارہ حادثہ پیش آیا، 179 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرندے کے ٹکرانے کی وجہ سے طیارے کے لینڈنگ گیئر پر اثر پڑا ہوا، لینڈنگ گیئر پھٹ گیا اور طیارے میں آگ لگ گئی تھی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، حادثے کا شکار طیارہ مبینہ طور پر جیجو ایئر کا بوئنگ 737-800 اس کا نمبر تھا۔ کہا گیا ہے کہ جیجو ایئر کا طیارہ میں 175 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے۔ وہ تھائی لینڈ سے واپس آ رہا تھا اور لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار بنا۔ اچانک اس میں آگ نظر آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے طیارے کو آگ لگ گئی۔ اس میں 173 کوریائی شہری تھے، جبکہ 2 تھائی شہری۔ تو اب اس میں لگاتار اموات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے اس وقت جو یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے، وہ بھی کہیں انسانی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے بھی اس وقت جو ہے تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب یہ خبر میں دے رہا تھا، ابھی جو ہے ایک ویڈیو پھر سے TRT کے اور مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہے کہ کینیڈا کے قریب بھی کینیڈا ایئر لائنز، اس میں بھی جو ہے چلتے پلین پر آگ لگ گئی تھی، رف لینڈنگ کی وجہ سے کینیڈا میں۔ تو اس میں تو ابھی تک کسی طرح بھی جانی نقصان کی خبر نہیں آ رہی ہے۔ ہنگامی طور پر لینڈنگ کر کے مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی لگاتار الگ الگ طرح کی خبریں اس وقت حادثات کی بالخصوص طیاروں سے آنے کے بعد لوگوں میں ہوائی طیارے میں سفر کے تحفظ اور سیکورٹی کو لے کر کے الگ الگ طرح کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے کبھی کئی سالوں میں ایک اس طرح کا حادثہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس طرح لگاتار کنٹینیوسلی جب حادثات پیش آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسافر اپنی سیکورٹی کے تحفظ کو لے کر کے جو ہے وہ خدشات میں مبتلا رہیں گے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔